الحمد لله وكفى وعلى عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح دنیا کی زندگی عطا کی ہے، اس دنیا کی زندگی میں ہر شخص ایک وقت مقرر تک ہے. جب یہ وقت مقرر ہے اس کا ختم ہو جائے گا تو موت کے بعد اس کی دوسری زندگی شروع ہو جائے گی. موت کے بعد جو زندگی ہے وہ ایک ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اس میں پھر کبھی موت نہیں ہے، وہ ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. اور جب وہ زندگی کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کی ابتدا جب ہوتی ہے، تو انسان کے اوپر ایک نزاع کی حالت آتی ہے. یعنی مرنے والا شخص موت سے پہلے جو ایک نزاع کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس دوران فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے تابع ہے، وہ جماعت آتی ہے اور آ کر اس شخص کی روح کو کھینچتے ہیں، جسم سے باہر نکالتے ہیں. جب روح بالکل باہر نکلنے کے قریب پہنچ جاتی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس طرح کیا ہوا ہے جیسا کھانے والے کے سامنے ایک تشت اور ایک تھال ہوتا ہے جس میں کھانا رکھا ہوا ہو. اس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے پوری دنیا کے لوگوں کا احوال ہے. اور جس ہاتھ میں وہ روح کو لیتے ہیں اس میں اتنی انگلیاں ہیں کہ اس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ہر انگلی اپنے کام میں مشغول ہے. یعنی ایک انگلی اگر کسی کام میں مشغول ہے تو اس کے کام سے دوسرے پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتی. وہ یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا. اس کے بعد جب روح کو لے لیتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں، تو فوراً فرشتوں کی ایک جماعت ان کے ہاتھ سے لے لیتی ہے. اب اگر یہ شخص متقی پرہیزگار ہے، نیک صالح ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، دنیا کی زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ گزاری ہے، اللہ کی یاد میں گزاری ہے، دین کو اپنے زندگی میں اپنے سامنے رکھ کر گزارا ہے، دین کے اعتبار سے زندگی گزاری ہے، سنت کے اعتبار سے زندگی گزاری ہے، تو جو فرشتے اس کو لینے آتے ہیں اس کی روح کو، وہ فرشتے انتہائی حسین، جمیل اور بہت ہی زیادہ خوش اخلاقی سے اس سے گفتگو کرتے ہیں، اور جنت سے ایک ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں، لباس لے کر آتے ہیں. اس کپڑے کے اندر اس روح کو رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ کپڑا خوشبو میں معطر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جنت کی خوشبو ہے جو انسان محسوس بھی نہیں کر سکتا.
اور اگر کوئی شخص خدا نخواستہ گناہ گار ہے، دوزخی ہے، فاسق فاجر ہے، دنیا کی زندگی میں دنیا کی چیزوں کو اپنا ٹارگٹ رکھا تھا، نماز کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں رہا، عبادت کی طرف کبھی اس کا دھیان ہی نہیں گیا، کر لیا نہیں کیا نہیں کیا، ساری زندگی ایک مدار میں، جاب والا ہے تو جاب کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے، کاروباری ہے تو کاروبار کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے، پیسے پہ پیسہ بنایا جا رہا ہے. تو دنیا کی زندگی اگر ایسی گزاری کہ اعمال صالحہ سے بالکل ہی دور رہا، تو ایسے شقی شنی شخص کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، اور جو کپڑا وہ لے کر آتے ہیں اس روح کو رکھنے کے لیے وہ ٹاٹ کا کپڑا ہوتا ہے، اور اس سے انتہائی غلیظ بدبو آ رہی ہوتی ہے. اس روح کو اس میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد آسمان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. آسمان کا دروازہ اس بدبخت کے لیے نہیں کھولا جاتا. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ لے جاؤ اس کو یہاں سے. وہ فرشتے اس روح کو لیتے ہیں، اور جہنم کے اوپر ایک پتھر ہے جس کو سجین کہا جاتا ہے، اس پتھر پہ جا کر اس روح کو پٹاختے ہیں، اور اس کے بعد وہاں جو فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ کفار کے اعمال لکھتے ہیں. یہ وہاں حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد اس روح کو اس بدن کے پاس لے آتے ہیں. اور اگر اس کے برخلاف وہ شخص متقی تھا، پرہیزگار تھا، صالح تھا، تو اس کی روح کو جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے انتہائی خوش ہوتے ہیں اس کی روح کو دیکھ کر، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، بہترین روح ہے جو زمین سے آئی ہے. اور اس بدن پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں جس میں وہ تو پھرتی تھی. اس کے بعد دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ ایک مقام ہے علیین جہاں مقربین فرشتے ہوتے ہیں، وہاں اس روح کو حاضری دیتے ہیں. حاضری دینے کے بعد اس روح کو واپس لے کر آ کر بدن کے پاس جہاں اس کا جسم ہوتا ہے دنیا میں، وہاں اس روح کو رکھ دیا جاتا ہے. لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں، کفن دفن میں مشغول ہوتے ہیں. جب غسل دے دیا جاتا ہے، اور غسل کے دوران جس وقت لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، بعض احادیث کی کتب میں کہ جب لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ بھئی فلاں تو بڑا نیک شخص تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا اللہ والا تھا، بہت اچھا انسان تھا، تو فرشتے اس روح کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ آئندہ آنے والی خوشخبری کے لیے یہ ایک پیش خیمہ ہے کہ جو لوگوں کے منہ سے اتنی بہترین بات نکل رہی ہے تیرے لیے. اس کے بعد جب اس میت کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو جن فرشتوں کے پاس یہ روح تھی یہ اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور جب قبر بند کر دی جاتی ہے
لوگ مٹی ڈال دیتے ہیں، جانے لگتے ہیں. اتاہ ملکان. اب پھر دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر. اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. یہ شخص انتہائی اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور یہ جب اس سے سوال کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے جیسے غروب ہو رہا ہے سورج. تو یہ کہتا ہے کہ جلدی کریں بھائی، جلدی کریں، ہمیں نماز پڑھنی ہے عصر کی. وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے. اس کے بعد فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ شخص اطمینان کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور دین اسلام میرا دین ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں ان پر ایمان لے کر آیا، ان کی اتباع کری میں نے. جب یہ سوالات سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے اس کے سامنے اس عمل کو لے آتے ہیں جس کی وجہ سے اس شخص کی بخشش ہوئی ہے. اس کے بعد ایک دریچہ کھولا جاتا ہے، ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جو جہنم میں کھلتی ہے. تو اور اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو کہ اللہ نے تیرے سر سے کتنی بڑی بلا کو دفع کر دیا، کتنی بڑی مصیبت کو ہٹا دیا تیرے سر سے. اس کے بعد وہ کھڑکی بند کر دی جاتی اور قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے. جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے قبر، اور پوری قبر کو روشن اور منور کر دیا جاتا ہے. آج اندھیرے میں جیسا ہمیں ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے اندھیرے سے، تو دیکھنے والا شخص قبرستان میں جا کر تو یہ دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر ہے، اندھیرے کے اندر ہے. لیکن صالح اور متقی آدمی اندھیرے میں نہیں ہوتا. جو اللہ کی یاد میں زندگی گزارے وہ اندھیروں میں نہیں رہتا. قبر روشن کر دی جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے قبر، انتہائی وسیع کر دی جاتی ہے. اس کے بعد فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ، جیسے ایک دلہن اطمینان کے ساتھ سوتی ہے، نئی نویلی دلہن، بلا خوف و خطر اب سو جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے جو انتہائی حسین و جمیل ہوتا ہے، اور وہ شخص بہت ہی زیادہ خوش اخلاقی سے اس سے گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہ قرآن ہوں جو دنیا میں آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، جس کو آپ پڑھا کرتے تھے. یا یہ کہتا ہے کہ میں وہ علم ہوں کہ جس کے ساتھ آپ کی دنیا میں نسبت تھی. یا یہ کہتا ہے کہ میں وہ عمل ہوں جو آپ دنیا میں کیا کرتے تھے. اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ تمام راحتیں، یہ بہترین لباس، یہ بہترین بچھونے، یہ سب کے سب آپ کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد یہ شخص اٹھتا ہے، تو اس کے عزیز و اقارب جو اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، رشتہ دار، وہ آتے ہیں اس سے ملاقات کے لیے، ملنے جلنے کے لیے آتے ہیں. کبھی یہ ان کو دعوت دے کر اپنے گھر بلاتا ہے،
کبھی وہ اس کو دعوت کے دے کر بلاتے ہیں، کبھی اس کو سیر و تفریح کے لیے لے جاتے ہیں. تو جو نیک شخص ہوتا ہے، جو متقی آدمی ہوتا ہے، نیک بننا کوئی بڑا کام نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کام ہے، دنیا سارے کام چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر بیٹھ جانا ہے. نہیں بھائی، یہ نیک بننے کے لیے کوئی ایسا پہاڑ سر پہ نہیں اٹھانا پڑتا، بلکہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزار دینا، یہی تو نیکی ہے. اور کیا ہے؟ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں، ہر موقع کی سنتیں، اس سنتوں پر عمل کرتا ہوا چلا جائے. جو فرائض ہیں وہ فرائض پورے پڑھ لے، دن میں جو نمازیں ہیں وہ پوری پڑھ لے، جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، ایماندار ہو جائے، دیانت دار ہو جائے، امانت دار ہو جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے، سنت کے مطابق زندگی گزار لے. یہی تو نیکی ہے. اور نیکی کے لیے کیا کوئی پہاڑ تھوڑی سر پہ اٹھانا پڑتا؟ جو ہمارے پاس نیکی کا ایک غلط مفہوم مشہور ہے کہ نیکی کرنا ہے اگر تو آپ کو سارا کام دھندا چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر بیٹھنا پڑے گا تو جا کر ہم نیک ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. اگر زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے تو یہی تو نیکی ہے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے، اس احکامات کے ساتھ زندگی گزار دینا ہی تو نیکی ہے. وہ تو بہت آسان ہے. سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، گناہ کے کام نہیں کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنی ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، خوش اخلاقی سے ملنا ہے، لوگوں کے خوشی میں خوش ہونا ہے، غمی میں ان کے ساتھ شریک ہونا ہے. یہی تو نیکی ہے. دن کی نمازیں وہ پڑھنا ہے، تھوڑا قرآن مجید کی تلاوت کر لے، اپنے عقائد درست رکھے اللہ رب العزت کے بارے میں. یہی تو نیکی ہے، آسان سی نیکی ہے. تو جو نیک آدمی ہے اس کو 4 محل دیے جاتے ہیں. قبر میں اس کو 4 محل دیے جاتے ہیں. ایک محل وہ ہوتا ہے جو اس کے آرام کی جگہ ہوتی ہے، جس میں وہ آرام کرتا ہے. جیسا کوئی شخص اپنے راحت کے لیے اپنا کمرہ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے اس کا. تو ایک محل وہ ہوتا ہے جو اس کے آرام کی جگہ ہوتی ہے، جس میں وہ آرام کرتا ہے. اس میں شام کا وقت ہوتا ہے، ہلکا سا اندھیرا سا. اور دوسرا محل وہ ہوتا ہے جس میں ایک بڑا دربار لگا ہوا ہوتا ہے، جس میں وہ بیٹھتا ہے، لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے. اور تیسرا محل وہ ہوتا ہے جس میں وہ سیر و تفریح کی جگہیں ہوتی ہیں. جیسے دنیا میں سیر و تفریح کی جگہیں ہوتی ہیں، اس طرح اس محل میں سیر و تفریح کے لیے جگہیں ہوتی ہیں. یہ شخص جاتا ہے، سیر کرتا ہے، تفریح کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور چوتھا محل وہ ہوتا ہے جو اپنے دوستوں اور ہمسایوں کو بلاتا ہے، بیٹھتا ہے ان کے ساتھ، گپ شپ لگاتا ہے. اور یہ گمان نہ کیا جائے کہ ایک چھوٹی سی قبر میں اتنے محل کہاں سے ہے. یہ قبر تو ایک دروازہ ہے، خالی صرف دروازہ ہے داخل ہونے کا. اس کے بعد راحت ہی راحت ہے آگے. اب جو شب جمعہ آتا ہے یا اسی طرح عید کے دن آتے ہیں، یعنی متبرک دن ہے، جیسے لیلۃ القدر ہے، شب جمعہ ہے، لیلۃ القدر ہے. ان دنوں میں یہ اپنے عزیز و اقارب کے پاس چلا جاتا ہے، ان کے پاس یہ دن گزارتا ہے، دنیا والوں کے احوال معلوم کرتا ہے.
یہ سارے نیک لوگ ہیں، اور جو فاسق فاجر گناہگار ہے، دنیا کا طلبگار ہے، ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگنے والا شخص ہے، جس کو نہ ماں باپ کے احترام کی فکر، جس کو نہ بہن بھائیوں کے احترام کی فکر، نہ ان کی خدمت کی کوئی اس کے اندر جذبہ ہے، نہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا کوئی جذبہ ہے، فاسق فاجر ہے، گناہگار ہے، اعمال صالحہ سے دور ہے. یہ گناہگار شخص تو آخرت میں عذاب کو پہنچے گا. اب جب یہ شخص جاتا ہے، متقی شخص ہوتا ہے، تو اس سے کچھ لوگوں کے حوال کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کہ فلاں شخص کیسا ہے جو دنیا میں زندہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اچھا ہے، یہ بتاتا ہے اچھا ہے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ تو میرے سے پہلے مر گئے تھے. تو وہ ان کے پاس تو نہیں پہنچا، وہ تو متقی نہیں تھا، اگر خدا نہ خواستہ اگر نیک نہیں تھا، تو وہ بڑا افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں پہنچ گیا، وہ اس کا ٹھکانہ ہے، بہت خراب ٹھکانہ ہے. اب اگر کوئی شخص نمازوں کو چھوڑتا ہے، گناہگار ہے، یا خودکشی کرتا ہے، تو اس کو اس خودکشی کا عذاب دیا جاتا ہے، قیامت تک وہ خودکشی کرتا رہے گا. یا وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو اس کے مال کو گرم کر کے جہنم کی آگ میں اس کی پیشانی میں، پیٹھ پہ اور پہلوؤں پہ لگایا جائے گا. لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ ہر آدمی پر عذاب ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ہر وقت نہیں ہوتا، اور ہمیشہ ہمیشہ بھی نہیں ہوتا. کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن میں دن میں کچھ وقت عذاب ہوگا، کچھ وقت عذاب ہوگا، اور کچھ وقت کے لیے انہیں رہا کر دیا جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جمعے تک عذاب دیا جائے گا، اور کچھ کو رمضان المبارک کے مہینے تک عذاب دیا جائے گا. تو یہ عذاب کی نوعیت الگ الگ ہے. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ گناہگاری ہو، لیکن پیچھے پڑنے والے اس کے پیچھے وارثین جو پیچھے رہ گئے، وہ اس کے لیے مسلسل ایثار ثواب کرتے رہتے ہیں، مسلسل اس کو پڑھ پڑھ کر بخشتے رہتے ہیں، تو یہ جو ان کا بخشنا ہے، یہ اس کو عذاب سے بچا لے گا، چھڑا لے گا اس کو عذاب سے. اگر مسلمان مرا ہے، کوئی شخص گناہگار ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام بھی یاد رکھیں کہ جو شخص اپنی اولاد کے لیے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، صرف اچھی سے اچھی اس کو ڈگریاں دلا دے، کاروبار سیٹ کر دے، نوکری سیٹ کروا دے، دین کی فکر ہی نہیں ہے اس کو کوئی، تو جب دنیا کی زندگی اس کو سیٹ کر کے دی تھی، تو وہ دنیا کی زندگی میں سیٹ رہے گا، وہ تو آپ کے لیے ایثار ثواب نہیں کرے گا. اس کو تو آپ نے وہ سکھایا ہی نہیں ہے جو ایثار ثواب کرنے کے لیے، تو کیا ایثار ثواب کرے گا، پتہ ہی نہیں اس کو. اگر کچھ سکھایا ہوتا اس کو، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اماں کا حق ہے، یہ ابا کا حق ہے، یہ بہن کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے. کچھ ان کے اوپر ایثار ثواب کروں میں، کچھ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ان کی نمازیں رہ گئی ہیں تو اس کا فدیہ دے کر ان کی جان چھڑاؤں، کچھ دوسرے معاملات ہیں وہ ان کو میں ختم کرواؤں. لیکن وہ تو دنیا کا طالب ہے، آپ نے تو اس کو سکھایا دنیا کمانا، تو وہ کہاں سے آپ کی مدد کرے گا اس مشکل وقت میں، وہ تو دنیا کمائے گا. آپ نے جو اس کو سکھایا وہ تو وہی کرے گا. تو اگر دین اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اسی لیے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص
خود تو حافظ نہیں بن سکا، خود عالم نہ بن سکا، تو کم از کم اتنا کر لے کہ کسی کو حافظ بنا دے، اس کا پورا خرچہ اٹھا لے، اس کو حافظ بننے میں جو جو چیزوں کی ضرورت ہے اس کو وہ پورا کر دے، اسی طرح کسی کے عالم بننے میں اس کی مدد کر دے، کتابیں چاہیے اور ضروریات ہے وہ ضروریات پوری کر دے. تو اللہ رب العزت اس کے بدولت، یعنی خود تو نہیں بڑھ سکا لیکن جو دوسروں کو بنایا اللہ رب العزت اس کے بدولت اس کی بدعمالیاں بھی جو ہے نا وہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ پیچھے پڑنے والا ہے ایک، اس کی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں تو اس کو بھی مل رہی ہیں. کیونکہ یہ بات یاد رہی کہ تین چیزیں، ایک چیز ظلم ہے، دوسری چیز عدل ہے، اور تیسری چیز رحمت ہے. ظلم کیا ہے؟ کہ کوئی شخص نیکی کرے اور اس کی نیکی مٹا دی جائے اور اسے سزا دی جائے، یہ ظلم. اور عدل کیا ہے؟ کہ کوئی شخص نیکی کرے تو اس کو نیکی کا بدلہ دیا جائے، گناہ کرے تو اس کو گناہ کا بدلہ دے دیا جائے، برابر برابر کر دیا جائے. یہ عدل ہے، انصاف ہو گیا. یعنی نیکی کی تھی تو نیکی مل گئی، بدلہ مل گیا اس کا، تو جو گناہ کیا تھا تو اس گناہ کی سزا مل گئی. اور رحمت کیا ہے؟ کہ جو گناہ کیا تھا اس گناہ کو مٹا کر اس کے بجائے نیکی لکھ دی جائے، یہ رحمت ہے. اور اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحمت والا تعلق ہے. تو میرے عزیز دوستوں، جو ہماری زندگی گزر رہی ہے اس میں اللہ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں اور ہمارے پاس اتنے موقع ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا لیں آخرت کے لیے، تاکہ ہماری زندگی آخرت میں ہمارے لیے ہمارے ایک بہت بڑے ذخیرہ کے طور پر، ایک خزانے کے طور پر نمایاں ہو. جو جو ہم اعمال اس دنیا میں کرتے رہیں گے وہ در حقیقت وہ اعمال وہاں جمع ہو رہے ہیں، اور اعمال جب جمع ہوتے رہیں گے تو انسان کی جیسے ہی اس دنیا سے نکل کر، اس زندگی سے نکل کر اس زندگی میں منتقل ہوگا تو وہ سارے کے سارے اعمال اس کو نظر آ جائیں گے جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتا تھا. اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.